اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب بجتی ہے تو آواز نہیں کرتی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی گھمنڈی اور مغرور عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے جان بوجھ کر ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنے گناہ کر دیے کہ اس بچی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے رو رو کر فریاد کی، اور اس بچی کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی سزا بن کر اس عورت کے کلیجے پر لگی۔ اور اس عورت کو اللہ پاک نے واشنگ مشین کے ذریعے ایسی کون سی سزا دی؟ آئیے سناتے ہیں آپ کو درد بھرا واقعہ۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیش آیا۔ اس علاقے میں 2 میاں بیوی رہتے تھے جو کہ بے انتہا غریب تھے، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور بیٹی تو بڑی ہی دیندار اور حافظ قرآن تھی، کیونکہ اس کی ماں نے محنت مزدوریاں کر کے اسے حافظ قرآن بنایا۔ اس کے پاس اتنا خرچہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کو اسکول پڑھا سکتی، لیکن اس نے دینی تعلیم اس بچی کو ضرور دلوائی۔ اس معصوم سی بچی کا نام ثنا تھا۔ اس بچی کا باپ نشے میں دھت پڑا رہتا، ماں لوگوں کے برتن مانج کر گزارا کرتی، اور جو لوگوں کی اترن ہوتی وہی ماں بیٹی پہن لیتی، اور کوٹھیوں میں کام کرنے سے جو لوگ کھانے پینے کے لیے دیتے وہی کھا پی لیتی۔ ایسے ہی گزارا چل رہا تھا۔ کچھ امیر گھروں والے تو اتنا احساس کرتے تھے کہ ان کو آٹا وغیرہ بھی دے دیتے۔ ثنا کا باپ جب نشے میں دھن کر گھر آتا تو اس کی ماں کو گالیاں بکتا، ثنا کو بھی برا بھلا کہتا، اور کہتا کہ کما کے لاتی ہو تو کوئی احسان نہیں کرتی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، صبا کی ماں کو کسی نے راشن دیا تھا۔ رات کو ثنا کا باپ گھر آیا اور آٹا اٹھا کر گھر سے بھاگ گیا اور جا کر بیچ دیا، بیچ کر اپنا نشہ پورا کر لیا۔ ادھر جب ماں بیٹی صبح اٹھی، انہوں نے جب دیکھا تو حیران رہ گئی، آٹا اور راشن گھر میں ہی نہیں تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا صبا کے باپ نے سارا راشن اٹھا کر بیچ کر نشہ لیا ہے، تو ماں بیٹی بہت رونے پیٹنے لگی، اور ثنا کی ماں صبر شکر کر کے ایسے ہی اپنے کام پر دوبارہ چلی گئی۔ پریشانی کی حالت میں جب کام سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا اور ثنا کی ماں زمین پر گر پڑی۔ اس کے سر اور جسم پر کافی ساری چوٹیں آئی۔ لوگ ثنا کی ماں کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مرہم پٹی کروا کر ثنا کے گھر چھوڑ گئے۔ اب ثنا کی غریب بوڑھی ماں کام کرنے کے قابل نہ رہی۔ شام ہوئی تو ثنا کا نشیڑی باپ گھر آ گیا اور کہنے لگا، تجھے کیا ہو گیا؟ میری جادو کی پڑیا، ایک بس تو ہی میرا سہارا تھی، نشے کا ذریعہ تھی، تو کماتی تھی تو میں نشے میں اڑا دیتا تھا، لیکن اب میں نشہ کہاں سے کروں گا؟ اور ویسے بھی اٹھ جا، بیٹھ جا میرے پاس، تیرے سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ثنا کی ماں روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ کوئی بری خبر مت سنانا، کوئی اچھی بات کرنا۔ تو وہ کہنے لگا، اتنی اچھی بات ہے، ہماری تو لاٹری ہی لگ گئی ہے۔ آج مجھے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ تم کیوں ایسی غریبی زندگی کاٹ رہے ہو۔ پاس والے شہر میں ایک میڈم رہتی ہے جسے 15 سے 20 سال کی ایک لڑکی گھر کے کام کاج کے لیے چاہیے، کیونکہ وہ آفس جاتی ہے، اور گھر کا کام کاج سنبھالنے کے لیے اسے وہ لڑکی چاہیے جو ہر وقت ان کے گھر کا سارا کام کرے، اور ہمیں بیٹھے بیٹھے تنخواہ ملتی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ثنا کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں ثنا کو کہیں نہیں بھیجوں گی۔ اتنی بات سننے پر ثنا کے باپ نے ثنا کی ماں کو اور زیادہ مارا اور کہنے لگا، تیری کیسے جرت ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ وہ میری بیٹی ہے، میں جہاں مرضی چھوڑ کر آؤں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور جانا ہوا تو صبح تیار ہو جانا، میں اس میڈم کے گھر اپنی بیٹی کو چھوڑ آؤں گا تاکہ ہمارے گھر کا کچھ خرچہ اور میرا کم سے کم نشہ تو پورا ہو جائے۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی اور ثنا کا ابو گھر میں شور مچانے لگا، اٹھ جاؤ ماں بیٹی، کیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ تم لوگوں کو نہیں پتا، ہم نے آج میڈم کے پاس ثنا کو چھوڑنے جانا ہے۔ وہ بیچاری ماں بیٹی بھوکی پیاسی اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ جا کر جب دیکھا تو اس میڈم کی بہت بڑی کوٹھی تھی۔ گیٹ پر جا کر بیل دی اور نوکر نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، میڈم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ثنا کا ابو بولا، میڈم جی، میری بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میڈم نے بڑی مغرور اداؤں سے نظروں سے ایک نظر ان پر ڈالی اور ایک نظر ثنا پر ڈالی اور کہنے لگی، کیا تمہاری بیٹی گونگی ہے، بول نہیں سکتی؟ صبا کی ماں بولی، نہیں میڈم جی، میری بیٹی بہت سکڑ ہے اور حافظ قرآن ہے اور بولتی ہے۔ پھر وہ میڈم جانے لگی، اچھا زیادہ زبان چلانے کی کوشش مت کرو، اور نہ بھی بولنا آتا ہوا تو میں اچھے سے اس کو بولنا سکھا دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس میڈم نے کہا کہ اب تک تم یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ نکلو یہاں سے، اور مہینے بعد تم لوگوں کی تنخواہ تم لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور بیٹی کو ملنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بار بار میرے گھر آؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ثنا کی ماں بولی، میڈم جی، عید تہوار پر تو ہم اپنی بچی کو لینے آ سکتے ہیں،
تو میڈم کہنے لگی انہی دنوں تو مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور تم اسے لے جانے کی باتیں کر رہی ہو. چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور تنخواہ تمہارے منہ پر 1 مہینے کے بعد مار دی جایا کرے گی. ثنا کے ماں باپ دونوں وہاں سے باہر نکل آئے اور ثنا کی ماں پریشانی سے اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, یہ میڈم بڑی خطرناک قسم کی عورت لگ رہی ہے. تو ثنا کا باپ کہنے لگا تو ویسے ہی پتہ نہیں کیسے گندے دماغ کی بنی ہوئی ہے, تجھے ہر کوئی برا کیوں لگ رہا ہے؟ بس جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا, چلو اب گھر چلتے ہیں. ادھر میڈم کسی سے فون پر بات کرنے لگی اور کہنے لگی یار یہ نوکر بھی کیا چیز ہے, ان کے ہاتھ کا کھانا یا کوئی چیز کھانے سے تو الٹی آنے لگ جاتی ہے, مگر کیا کرے مجبوری ہے, کھانا پڑتا ہے. ان لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا بھی تو نہیں ہے. اور ابھی میں نے ایک میڈ رکھی ہے اور تم تو جانتی ہو مجھے سکھانا بھی آتا ہے اور کام لینا بھی, ان کو بس ذرا کھینچ کر رکھنا پڑتا ہے. اتنی بات کی تھی, پیچھے سے ثنا پانی لے کر آئی. میڈم نے مغرور سے فون رکھ دیا. ثنا نے میڈم کو پانی کا گلاس پکڑایا. میڈم غصے سے ثنا کا منہ دیکھ کر بولی گونگی ہو بول نہیں سکتی, اور آئندہ تمیز سے گلاس پکڑ کر میرے سامنے آنا اور یہ مجھے دوبارہ بتانا نہ پڑے. دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوسرے کمرے کی جا کر صفائی کرو. اور سنو وہاں پر بہت مہنگی چیزیں رکھی ہیں, تیری اوقات سے بھی زیادہ, تو ذرا تمیز سے صفائی کر لینا, کوئی چیز ٹوٹنی نہیں چاہیے, سمجھی؟ سر پھوڑ دوں گی. ثنا نے بولا جی میڈم. ثنا جانے لگی تو میڈم نے پھر آواز دے کر بولا بات سنو, یہ گلاس کے تمہارا باپ آ کر لے جائے گا؟ تجھے تمیز نہیں ہے کہ گلاس واپس بھی لے کر جایا جاتا ہے. پھر وہ مغرور گھمنڈی میڈم کہنے لگی کیا نام ہے تمہارا؟ تو وہ بیچاری بولی ثنا. میڈم کہنے لگی آئے ہائے اتنا اچھا نام تجھ پر سوٹ نہیں کرتا, کیا میں تمہارا کوئی نام رکھ دوں؟ اور کیا نام رکھوں, گدھی یا گوار؟ چلو اس کا فیصلہ بعد میں کروں گی. اب تم جاؤ اور یہ جو جوتے چپل پہنی ہوئی ہے نا اس کو گھر کے باہر اتار کر آؤ. اگر دوبارہ میں نے تیرے پاؤں میں چپل پہنے دیکھ لی تو یہی تمہارے سر پر ماروں گی. ادھر ثنا کی ماں کا دل دھڑک رہا تھا. وہ اپنے شوہر سے بولی ثنا کے ابا مجھے ثنا کی بڑی فکر ہو رہی ہے. ثنا کا باپ بولا تجھے کیوں اتنے غلط خیال آ رہے ہیں؟ ثنا کی ماں بولی تجھے تو اپنے نشے کی فکر میں بیٹی بھول گئی اور تو اس قدر اندھا ہو چکا ہے. ثنا کا باپ بولا زیادہ بدتمیزی مت کرو ورنہ ادھر ہی جوتا اتار کر تجھے مارنے لگ جاؤں گا. ثنا کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی اور تجھے اس کے علاوہ آتا بھی کیا ہے؟ ادھر جب ثنا دوسرے کمرے کی صفائی کرنے آئی تو اس نے کمرے میں کیا دیکھا, کتنے سارے پیسے زمین پر پڑے ہوئے تھے. ثنا وہ پیسے دیکھ کر ڈر گئی اور ثنا نے جلدی سے وہ پیسے اٹھائے اور ڈریسنگ کے ایک دراز میں رکھ دیے. اتنے میں میڈم جلدی سے بھپری ہوئی باہر سے آئی اور کہنے لگی کہ ادھر پیسے پڑے تھے, تو نہیں اٹھائے ہیں نا؟ مجھے پتا تھا تیری اوقات کا, اور تو چور نہیں ہے. تم لوگوں کی گھٹیا حرکتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, 4 پیسے دیکھے نہیں لڈو ہو جاتے ہیں. ثنا روتے روتے بولی میڈم جی میں نے پیسے نہیں چھپائے, وہاں دراز میں رکھ دیے ہیں. میڈم نے جلدی سے دراز کھول کر دیکھا تو سارے پیسے وہاں پڑے تھے. وہاں سے پیسے میڈم نے اٹھائے اور اتنی وہ گھمنڈی عورت تھی کہ پھر بھی چھوٹی نہ ہوئی اور کہنے لگی تم نے بس پیسوں کو ہاتھ کیوں لگایا تھا؟ یہ تو میری جان بوجھ کر یہاں پھینکے تھے, صرف یہی دیکھنے کے لیے کہ تم ان کو ہاتھ لگاتی ہو یا نہیں. ثنا بیچاری کا بازو مروڑ کر کہنے لگی کیوں لگایا تھا تم نے ان پیسوں کا ہاتھ؟ ثنا یہی کہنے لگی میڈم جی میں صفائی کرنے لگی تھی تو میں نے دراز میں رکھ دیے. اس گھمنڈی میڈم نے ثنا کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی آئندہ تم نے کسی بھی چیز کو ایسے ہاتھ لگایا نا تو میں تمہارا ایک ہاتھ توڑ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گی. مجھے تو پارٹیز میں جانا ہوتا ہے, میرا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے, تو کیا میں تمہاری رکھوالی کرتی پھروں گی؟ تم کہاں سے چیز اٹھاتی ہو؟ اور بس یہ سب میں نے تمہیں تمیز سکھانے کے لیے کیا ہے. اتنا بول کر وہ میڈم تو وہاں سے چلی گئی, لیکن ثنا گھر کا پوچھا لگا رہی تھی, گھر کے سارے کام کر رہی تھی. جب تھک ہار کر شام کو ثنا لیٹی تو اسے خیال آنے لگا, اس کی ماں لاڈ یاد آنے لگا. جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو بولا پاگل عورت, وہ امیر عورت ہے, ہماری تو لوٹری لگ جائے گی. اس کی ماں آگے سے بولی تھی نا بابا نا, میری تو بیٹی کی پڑھنے کی عمر ہے, میں اس کو کام پر نہیں لگاؤں گی. اور اس کا باپ آگے سے بول رہا تھا کہ بکواس بند کرو, پڑھ لکھ کر کون سا اس نے آفیسر بن جانا تھا. باپ کا وہ سہارا بن رہی تھی, تجھے کیا موت پڑتی ہے؟ بس یہی خیال ثنا کے دماغ میں رات بھر آتے رہے. آدھی رات کو وہ مغرور میڈم پارٹی سے گھر واپس آئی تو آ کر اپنے نوکر سے کہنے لگی سنو تیرے صاحب آج آ رہے ہیں, تم ٹائم سے اسے لینے چلے جانا. اور آج اس گوار لڑکی کا مہینہ بھی پورا ہو جائے گا, ان کے ماں باپ پیمنٹ لینے آئیں گے, تم باہر سے ہی ان کو بھگا دینا, گھر کے اندر داخل نہ ہو, ورنہ تو جانتا ہے نا تیرا کیا حل کروں گی. مجھے ان کا گھر میں آنا پسند نہیں. دھیرے دھیرے جب صبح ہو گئی تو
میڈم کا شوہر آ گیا۔ اس کے ساتھ میڈم بڑی خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں ثنا چائے لے کر ان کے پاس آئی تو میڈم کا جو شوہر تھا اس بےغیرت انسان نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنی گندی نظر گاڑے رکھی اور بیوی سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ تو مغرور میڈم گھمنڈ سے بولی اور تو وہ آگے سے بولا تمہاری تو ہر کام والی گوار ہوتی ہے، لیکن ان کا کوئی نام بھی تو ہوتا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ اس بار کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا شوہر چائے پی کر بولا کہ چائے تو بچی نے اچھی بنائی ہے، تو کہنے لگی اتنی بھی اچھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ ادھر ثنا کمرے میں زمین پر کپڑا بچھا کر کپڑے استری کرنے لگی کیونکہ اس کو ماڈل طریقے سے کام کرنے کا پتہ نہیں تھا۔ اتنے میں میڈم اس کے پاس آئی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگی یہ جو استری سٹینڈ ہے کیا میں نے تیرے ابا کے لیے خریدا تھا؟ تم گواروں کی طرح زمین پر بیٹھ کر کپڑے پریس کر رہی ہو۔ ثنا روتے ہوئے بولی میڈم صاحب مجھے زمین پر ہی بیٹھ کر کپڑے استری کرنے آتے ہیں، ہمیں اسٹینڈ کی عادت نہیں ہے، بس بہانے تو تم لوگوں کی زبانوں پر رہتے ہیں۔ اتنے میں استری سوٹ کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور ابھی کپڑا جلا بھی نہیں تھا تو میڈم نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ تو نے میرے کپڑے جلا دیے۔ ثنا آگے سے بولی میڈم جی ابھی جلا تو نہیں۔ میڈم بولی پتا بھی ہے تجھے یہ کتنے کا ہے؟ سارا رنگ اس کا استری کی وجہ سے فیڈ ہو گیا۔ ثنا بولی میڈم جی اس کا رنگ پہلے سے ہی ایسا تھا، ایک تو تم نے میرا سوٹ جلا دیا اور اوپر سے تیری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، اور تمہاری اتنی ہمت تمہیں کام سکھانا پڑے گا۔ ادھر آؤ یہ دیکھو استری کتنی گرم ہے، سوٹ تو جلنا ہی تھا نا، میں بتاتی ہوں تجھے کہ کپڑا کیسے جلتا ہے۔ اتنے میں گرم استری اس نے ثنا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثنا کی چیخ و پکار کسی نے نہ سنی۔ ثنا روتی رہی تڑپتی رہی۔ ادھر باہر کا دروازہ بجا اور ثنا کے ماں باپ اس کے گھر آ گئے اور نوکر نے دروازہ کھولا، کہنے لگے بھائی ہمیں ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو، ہم اسی وقت چلے جائیں گے۔ لیکن وہ نوکر بولا میڈم نے منع کیا ہے، یہ لو بچے کی تنخواہ اور چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میری نوکری بھی چلی جائے گی۔ ادھر گھمنڈی میڈم ثنا کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہاتھ پکڑ کر روتی رہو گی، یہ رونا دھونا کب تک چلتا رہے گا؟ بند کرو یہ ڈرامہ، تمہیں میں نے کہا تھا نا فریج میں دوا پڑی ہے، جا کر اپنے ہاتھ پر لگا لو۔ ثنا بولی جی لگا لوں گی۔ وہ میڈم آگے سے نکل کر کے کہنے لگی پرانی فلموں کی اداکارہ نہ بنو، جاؤ جا کر دوائی لگا لو، پھر کہتے ہو نوکروں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی میں جا رہی ہوں تو میری دوست میرے پاس واپس آئے گی اور مجھے آتے ہوئے یہ رونے دھونے والا چہرہ نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک پر رونق چہرہ چاہیے۔ اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو لو اور ذرا کچھ صاف ستھری ہو جاؤ، بہت ہی زیادہ بو آ رہی ہے تمہارے پاس سے، میرا تو پرفیوم بھی کام نہیں کر رہا، اتنی اسمیل ہے، توبہ توبہ۔ اتنا کہہ کر میڈم تو پھر پارٹی میں چلی گئی۔ ادھر ثنا پھر سے دوائی نکال کر اپنے ہاتھ پر لگانے ہی لگی تھی کہ اس میڈم کا گھٹیا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا یہ تمہارا ہاتھ کیسے چل گیا، اور بہانے سے ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا تو ثنا فوراً پیچھے ہٹ گئی تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، لاؤ میں دوا لگا دیتا ہوں، یہ میڈم بہت گندی ہے نا، تیرا ہاتھ میڈم نے جلا دیا۔ ثنا نے بولا نہیں وہ مجھ سے غلطی سے جل گیا ہے، کوئی بات نہیں، لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر دوائی لگا دیتا ہوں۔ ثنا بیچاری اس کے پاس بیٹھی تو اس کی گھٹیا حرکتیں دیکھ کر اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی اور کہنے لگی چھوڑو صاحب جانے دو مجھے، چھوڑو مجھے جانے دو۔ بھاگ کر یہ ایک دم جب باہر نکلی تو آگے سے میڈم آ رہی تھی، یہ دیکھ کر ثنا تو اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میڈم کا شوہر بڑا شرمندہ سا ادھر کھڑا تھا اور کہنے لگا تم ابھی ابھی کیسے واپس آ گئی؟ وہ کہنے لگی مجھے تیری حرکتیں بلا لائی ہیں، وہ تو شکر ہے میں فائل گھر پر بھول گئی تھی، ورنہ تیری کرتوتیں تو میرے سامنے ہی نہ تھی۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری نوکرانی کے ساتھ ایسے بدتمیزی کرنے کی؟ اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں تجھے چھوڑنے والی نہیں ہوں، تو بڑا گھٹیا انسان ہے۔ اتنا بول کر وہ ثنا کے کمرے میں گئی تو ثنا بیچاری زمین پر لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس گھٹیا عورت نے ثنا کو زمین پر سوتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر اٹھانے لگی اور کہنے لگی تیری ضرورت کیسے ہوئی، تو نے میرے شوہر پر ہی ڈورے ڈال دیے اور بچی پر ظلم کی انتہا کر دی، اور کہنے لگی ابھی واشنگ مشین آن کر اور کپڑے دھونا شروع کر، تجھے سونے کی بھی کوئی حق نہیں، اب تو رات کو بھی کام کرے گی دن کو بھی کام کرے گی، یہی تیری سزا ہے۔ اتنے سارے کپڑے اکٹھے کر کے اس گھٹیا عورت نے واشنگ مشین کے پاس رکھ دیے اور ثنا بیچاری سب شکر کر کے اٹھی، مشین میں پانی ڈالا، سوئچ آن کیا اور کپڑے دھونے لگی۔ ابھی کپڑوں کا ایک پور ثنا نے دھو لیا اور نکال کر تار پر پھیلانے لگی تو میڈم نے دیکھ کر کہا یہ تو ایسے ہی داغ لگے ہوئے ہیں، تجھے نہیں پتا کہ کپڑے کیسے دھوتے ہیں، اور اب میں تجھ کو دھو کر ہی دکھاتی ہوں کہ کپڑے کیسے دھوتے ہیں۔ اس گھٹیا عورت نے ڈنڈا اٹھایا اور ثنا کو مارنے لگ گئی، اس نے مار مار کر اس بچی بیچاری کو لہونان کر دیا۔ وہ بیچاری یہی کہہ رہی تھی میڈم نہ مارو، میڈم مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
میڈم بس کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میڈم تھی کہ سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جو اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا۔ بس پھر خدا کا قہر نازل ہوا اور وہ لوہے کا ڈنڈا پاس لگی ہوئی مشین کے ساتھ لگا اور اس میں کرنٹ آ گیا، اور وہ میڈم کے ہاتھ میں ایسے ہی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا مشین کے ساتھ چپک گئی اور ایسے ہی لٹکی رہی۔ کسی نے اس کو چھڑایا تک نہیں۔ ثنا بیچاری پاس بیٹھی چیخیں مار رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ کوئی میری میڈم کو بچا لے، کوئی میری میڈم کو بچا لے، لیکن وہاں کوئی بھی ثنا کی فریاد سننے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور بس اس گھمنڈی عورت کو اس کی کیے کی سزا تو مل کر ہی رہنی تھی۔ ثنا کا شور سن کر ادھر ادھر کے لوگ جب اکٹھا ہو گئے تب تک اس گھمنڈی میڈم کی موت ہو چکی تھی، اور بجلی لگنے کی وجہ سے اس کی شکل اتنی گندی ہو گئی کہ دیکھنے والوں نے بھی کراہٹ محسوس کی اور اس کی لاش سے بڑی بدبو آنے لگی۔ لوگ توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ اتنے میں آفس سے اس گھمنڈی عورت کا شوہر بھی آ چکا تھا اور ثنا کے ماں باپ بھی آ چکے تھے۔ اس میڈم کے شوہر نے یہ سب حالات دیکھے تو گھبرا گیا اور کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور توبہ کرنی شروع کر دی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ اکیلا رہ گیا تھا اور دوسرے نمبر پہ اس کی لاش کے نزدیک کوئی وہاں کا شخص نہیں آ رہا تھا۔ کوئی عورت اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کی شکل ایک تو ڈراؤنی ہو چکی تھی اور لاش بدبودار ہو چکی تھی۔ لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اس کا شوہر بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ اس کے شوہر کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ پاس ہی امام مسجد رہتے ہیں، تم ایسا کرو امام مسجد کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی مشورہ کرو۔ وہ جلدی سے بھاگا اٹھا اور امام مسجد کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ میری بیوی ایسے کرنٹ لگنے سے وفات پا چکی ہے اور اس کی لاش واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ میری بیوی کی شکل بھی ڈراونی ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ مشورہ دو۔ امام صاحب بولے تم ایسا کرو کہ واپس جاؤ، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہوں، پھر کوئی حل سوچتے ہیں۔ جب امام مسجد وہاں پر تشریف لائے تو ثنا بھی پاس ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ امام مسجد نے جب لاش کو دیکھا تو امام مسجد کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پاس بیٹھی بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو امام مسجد نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے اور کیوں اتنا تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، اور اس کی ایسی حالت کس نے کی ہے؟ تو وہ بچی تڑپ اٹھی اور رو رو کر اپنا سارا واقعہ امام مسجد کو بتایا۔ امام مسجد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ تڑپ کر بولے اس عورت کی کوئی بھی معافی نہیں، اس کو شرم آنی چاہیے تھی، اس نے معصوم بچی کے ساتھ یہ سب کیا۔ اور میڈم کے شوہر سے بولے تم بھی برابر کے گنہگار ہو، بلکہ اصل مجرم تم ہو، ساری بے غیرتی تمہاری ہے، اور اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ اس معصوم بچی نے کیا گناہ کیا؟ تم لوگوں کی خدمت کرتی رہی، تم لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی، اور بدلے میں اس گھمنڈی عورت نے یہ سب کیا۔ اس کی یہی سزا بنتی ہے کہ اس کو بغیر غسل دیے، بغیر کفن دیے ایسے ہی ایک گڈھا کھود کر اس میں پھینک دینا چاہیے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس گھمنڈی عورت کی لاش کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی لاد کر قبرستان میں لایا گیا تو طوفانی بارش اور ہوائیں چلنے لگی، کالی گھٹا چھا گئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس عورت کا کرے تو کیا کرے، بدبو سے ہم سب کا برا حال ہو رہا ہے، اس سے تو بیماریاں پھیلیں گی، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ پھر سب لوگوں نے ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر قرآن خوانی کی سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کی۔ تو پھر اللہ پاک نے رحم فرمایا، بارش تھم چکی تھی، لیکن 3 دن گزر چکے تھے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے اس لاش کو باہر رکھنا پڑا۔ جب بارش تھم گئی تو لوگوں نے قبر کا بھی انتظار نہ کیا، موٹا موٹا جلدی سے قبر کا گڈھا سا کھودا اور اس عورت کی لاش کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی اس گڈھے میں پھینک کر جلدی سے اوپر سے مٹی ڈال دی اور بھاگ کر اپنے گھر آ گئے۔ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، خوف و ہراست اس قدر پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے توبہ استغفار کی اور اس عورت کے شوہر نے بھی گڑ گڑا کر ثنا سے معافی مانگی، اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا خدا کے لیے میری بیوی کے لیے دعا کرو تاکہ اس کی قبر کا عذاب ٹل جائے، اسے مغفرت کا سامان مل جائے۔ صبا بولی میں نے کیا کہنا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن میرا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے، کیونکہ میرے ساتھ جو اس نے ظلم کیے برداشت سے باہر ہیں۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن دل تو غریبوں میں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہم تم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو بدلے میں تم لوگ یہی صلہ دیتے ہو؟ نوکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اور غریبی کیا ہم نے خود خریدی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے اور جس کو چاہے غریب بنا دے۔ ثنا کے ماں باپ نے ثنا کو لیا اور گھر آ گئے۔ آ کر ثنا کے باپ نے ثنا سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا بیٹی میں تیرا گنہگار ہوں، اور یہ سب ان کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر مجھے نشے کی لت نہ ہوتی اور میں عزت سے کما رہا ہوتا تو آج تمہیں یہ دین دیکھنا نہ پڑتا، یہ سب میری غلطی ہے۔
اور بیٹی آج سے میں نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نشہ کرنا تو دور کی بات ہے، اب میں سدھر چکا ہوں. اب میں اچھے سے محنت کروں گا، کام کروں گا اور تیری کسی اچھے گھر میں شادی کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.